بچوں، آج کا جو قصہ ہے بہت ہی اچھا قصہ ہے۔ سارے قصے ہی بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن آج کا جو قصہ ہے وہ ننھے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جب وہ بہت چھوٹے سے تھے اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ اس قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کہتے ہیں کہ وہ کھو گئے تھے۔ وہ کس طرح سے کھوئے تھے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور ان کے جو ابو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی کیا حالت ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں، ان کے بیٹے کھو چکے تھے اور وہ اتنا روتے تھے، اتنی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو آج کا جو قصہ ہے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ کو سناؤں گی۔ ویسے قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بہت ہی بڑا قصہ ہے، لیکن ہم اس کو شارٹ کر کے سنائیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس قصے کو سناتے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، بہت پیارے تھے، بہت خوبصورت تھے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے وہ لاڈلے تھے۔ تو ان کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے، وہ کہتے تھے کیوں ہم سے نہیں کرتے، یہ یوسف سے کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر وہ نا تھوڑا ان کو جیلسی ہونے لگی، جلنے لگے وہ، حالانکہ ان کو نہیں جلنا چاہیے تھا، وہ تو چھوٹے تھے اسی لیے پیار کرتے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ چھوٹے بچوں کو زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو نہیں سمجھ ہوتی، ان کو نہیں پتا ہوتا کیسے کھانا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، تو ان کو بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے، انہوں نے پلاننگ کی، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ابو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے دور یوسف کو لے جائیں۔ جب ہم یوسف کو دور لے جائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات میں کر رہی ہوں، ان کے بھائیوں نے کہا تو جو ہمارے والد ہیں وہ ہم سے پیار کریں گے، جب یوسف علیہ السلام دور چلے جائیں گے۔ تو ان کی پلاننگ کتنی غلط تھی، ایسے نہیں کرنا چاہیے نا سنان چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر بڑے جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو ان کے بڑے بھائی نے لیا، کہیں چھوڑ دیا۔ ہاں دیکھیں سنان، صافن کو یہ قصہ تھوڑا یاد ہے، لیکن میں تھوڑا آپ کو ڈیٹیل سے سناتی ہوں۔ پھر کیا کیا کہ جو بڑے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو جان ہم جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی فیسٹیول ہے، کوئی ہمارے فرینڈز ہیں وہاں پہ، ہم لے کے جا رہے ہیں، وہ بہت مزہ آئے گا، ہم یوسف کو بھی لے کے جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یوسف ابھی بہت چھوٹا ہے، ان کو تم نہیں لے جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیل کود میں لگ جاؤ اور تم لوگ اپنے فرینڈز میں لگ جاؤ، اور پھر یوسف کا کوئی خیال نہ کرے اور کوئی جانور آ کے یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا نہیں نہیں ابو، آپ ہم پہ یقین کریں، ہم اس کو بالکل صحیح لے کر آئیں گے۔ لیکن ان کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ پھر وہ لے کے چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر وہ جب لے کے چلے گئے تو انہوں نے کہا اب تھوڑی رات ہونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، اب کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو بالکل دور کر دیں، تاکہ ہمارے والد ہم سے پیار کرنے لگے۔ صرف پیار کرنے کے چکر میں نا، خیال رکھنے کے چکر میں انہوں نے ایسا کیا۔ پھر انہوں نے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اس کو کچھ نقصان کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایک بھائی نے کہا نہیں نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، یہ والا کنواں ہے نا بالکل گہرا تھا، سوکھا سا تھا، یا اس میں تھوڑا بہت پانی تھا، ہم اس کے اندر یوسف کو ڈال دیتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ اور وہ پتہ ہے وہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہ اس لیے کرنا چاہتے تھے بس اس لیے کہ ان کو لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان سارے بھائیوں کے جو چھوٹے بھائی ہیں، ان کو جو ان کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ان کے چھوٹے بھائی یوسف کو زیادہ پیار کرتے اور ہمیں پیار نہیں کرتے۔ ان کے بھائیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ابو جو ہیں، ہمارے والد ہیں، بس ہم اپنے چھوٹے بھائی کو یوسف کو کہیں ہم لوگ چھپا دیں، کہیں گرا دیں، تو پھر کیا ہوگا، یوسف تو سامنے ہوں گے نہیں، پھر ہمارے ابو ہم سے زیادہ پیار کریں گے۔ تو یہ غلط بات تھی نا۔ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو سب سے پیار کرتے ہیں، بس ان کو اس چیز کا ڈر تھا۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا کنویں میں اور وہ چلے گئے۔ اچھا، کنویں میں ڈالنے سے پہلے پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے ابو نے کہا تھا کہ تم اگر یوسف کا خیال نہیں رکھو گے تو اس کو کوئی جانور نقصان پہنچا دے گا۔ ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی، آئیڈیا آ گیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو تھا وہ اتار لیا اور اس پہ کیا کیا، کسی جانور کو مار کے اس کا بلڈ لگا کے، اور پھر روتے دھوتے اپنے ابو کے پاس چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے نا سنان، وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یوسف کہاں ہے؟ تو ان کے جو بھائی تھے وہ جھوٹی موٹی کا رونا شروع ہو گئے کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو بہت خیال کیا، ہم نے تو یوسف کو بٹھایا ایک طرف، لیکن پتہ نہیں کہاں سے کوئی جانور آ گیا، بھیڑیا تھا، کون تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیا، ان کو مار دیا، یہ کر دیا، بھیڑیا لے گیا، کہانیاں کرنے لگے وہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے،
ان کو تو پتہ لگ گیا یہ کوئی پلاننگ ہے، یہ میرے جو بیٹے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ بہت روئے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اتنا روئے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھی ظاہر ہے کنویں کے اندر تھے، وہ بھی روتے تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ اپنی ہیلپ ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ جب اندر چلے گئے وہ کیسے نکلتا، گہرا ہوتا ہے نا، تو وہ کیسے نکل سکتے تھے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بولا کہ سچ بتا دو، لیکن ان کو بیٹوں نے نہیں بتایا۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ روتے رہتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ پھر وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے تو وہ بیچارے پڑے ہوئے تھے، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، وہ کنویں کے اندر تھے۔ پھر اللہ کا کرنا کہ وہاں سے کچھ لوگ تھے وہ گزرے تھے، صحیح، کچھ لوگ تھے، وہ جگہ تو سنسان تھی، انہوں نے دیکھا نہیں، وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ کنواں دیکھا، ایک کنواں ہے۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ یار بہت پیاس لگ رہی ہے، کنویں میں نا چھوٹی سی بالٹی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ڈالو اور پانی نکالو اس کے اندر سے، تو ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام ہاں، نکل جاتے تو وہ دیکھو وہ اللہ کی طرف سے تھا نا، وہ آئے، سارے لوگ آئے، پھر انہوں نے، وہ مصر کے جو لوگ تھے وہ آئے نا، انہوں نے کہا ہم نکالتے ہیں۔ وہ جیسے ہی انہوں نے بالٹی ڈالی، وہ رسی تھی لمبی سی، وہ بالٹی ڈالی پانی کے لیے، تو یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کیا کیا، بالٹی کو پکڑ لیا۔ جیسے بالٹی کو پکڑا، جیسے وہ رسی کھینچتے گئے، وہ سمجھے پانی بھر کے آیا ہے۔ جب باہر نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، چھوٹے سے تھے، وہ باہر نکل آئے، تو سب کے سب وہ جو لوگ تھے وہ حیران رہ گئے، یہ اندر کہاں سے آئے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے نا، اللہ نے ان کو اتنا پیارا بنایا ہوا تھا، ان کے بال، ان کی آنکھیں، ان کا کلر، ان کی ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ دیکھ کے کہنے لگے واہ، اتنا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اور ہم تو اب اس کو بیچ دیں گے، ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ وہ لوگ بھی یہ کہنے لگے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا کس نے نکالا، کیا کیا، کہاں جائیں گے، وہ تو بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ گئے مصر لے کے گئے، اور وہاں پر انہوں نے کسی کو بیچ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ کر تھوڑے سے پیسے لے لیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے وہ کس نے لیا، مصر کے جو بادشاہ کا جو ہوتا ہے نا، وزیر ہوتا ہے، اس نے لے لیا، اس نے خرید لیا، اس نے کہا کہ مجھے دے دو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی بڑا سا گھر تھا، اس میں رہنے لگے، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہاں رہنے لگے۔ پھر ہم چلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، جنہوں نے اتنا صبر کیا، وہ بہت روتے تھے، وہ اتنا روتے تھے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، کیونکہ وہ پیار کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ میرے جو بڑے بیٹے ہیں انہوں نے کچھ ضرور غلط کیا ہے۔ پھر جو ان کے بڑے بیٹے تھے انہوں نے کیا پلاننگ کی تھی، ہم یوسف کو دور کر دیں گے اور ہمارے ابو ہم سے پیار کریں گے، لیکن ان کی پلاننگ بالکل ہی فیل ہو گئی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتہ ہے کیا یعقوب علیہ کیا، السلام کو پتہ چل گیا، پھر یعقوب علیہ السلام ہے نا اپنے بڑوں بیٹوں سے نا نفرت کرنے لگے۔ نہیں، نفرت تو انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ ان سے ناراض رہتے تھے، نبی کبھی بھی نفرت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے بڑے بیٹوں سے ناراض ہونے لگے، اور ہر وقت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے تھے۔ تو پھر ان کے بڑے بیٹے تھے نا، وہ بھی بہت تنگ آ گئے تھے، وہ پتہ کیا بولتے تھے کہ یہ کیا ابو، آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے ہو، ہر وقت یوسف کو یاد کرتے ہو، آپ کو ہمارا خیال ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کے بڑے بھائیوں کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ہمارے ابو اس لیے روتے ہیں، اس لیے خیال کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، وہ کہاں جائیں گے، وہ کیا کریں گے، کسی کو کیا بتائیں گے، اس لیے روتے تھے۔ اور ان کے بڑے بھائی تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں دور چلے گئے، کوئی جانور ان کو لے کے چلا گیا، یا ان کو کیا ہو گیا، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، ہے نا سنان، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں بھیج دیا، وہ کہاں چلے گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ابو تھے اتنے بڑے گھر میں چلے گئے، وہاں پر اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ابو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ اتنا روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ ان کے جو آنکھوں کی روشنی تھی نا وہ چلی گئی، وہ پھر نہیں دیکھ پاتے تھے، وہ صرف دعا کرتے تھے، اللہ سے صبر کرتے تھے، اللہ سے صبر کی دعا مانگتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ضرور ملائے گا۔ وہ ہم بعد میں سنائیں گے، ابھی ہم نے جو قصہ سنایا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے اپنے ابو سے جدا ہوئے، ان کے بھائیوں نے کس طرح سے پلاننگ کر کے
ان کو اپنے ابو سے جدا کیا تاکہ ہمارے جو ابو ہیں وہ ہم سے محبت کریں, وہ یوسف سے محبت نہ کریں. دیکھیں کتنی غلط پلاننگ تھی, لیکن یہ تھی بندے کی پلاننگ. اور اللہ کی پلاننگ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا مرتبہ دیا؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی, دانائی دی, اور ان کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ کس طرح سے غلام بنے, کس طرح سے الزام لگے, اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ تک کیسے پہنچے, یہ قصہ ہم آپ کو کسی اور دن سنائیں گے.